السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے یہ زندگی اور تم، جس کو لکھا ہے نور الہدیٰ نے، اور اس کے قسط نمبر ہے 5۔ بابا میری بات سنیں، نگین نے روتے ہوئے کہا۔ تم اپنے بابا کا مان توڑ چکی ہو، اب کہنے سننے کو کچھ نہیں بچتا۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب آ جائیں گے، ہاں کر دینا۔ اس کے بابا اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ 1 گھنٹے بعد وہ وہاں سے ہمیشہ کی رخصت ہو گئی، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اس کے بابا نے سوچا بھی نہ تھا کہ اب جب نگین انہیں ملے گی تو ویسی نہیں ہوگی جیسا انہوں نے اسے رخصت کیا تھا۔ وہ سوچ ہی نہ سکے کہ ان کی دی گئی سزا ان کی بیٹی کی جان لے لے گی۔ ایشال، ازمیر نے پری کے روم سے نکلتی ایشال کو پکارا۔ وہ ازمیر کی آواز پر رکی۔ جی، پری کیسی ہے اب؟ وہ ٹھیک ہے۔ ازمیر اس کی خیریت جان کر جانے لگا تو ایشال نے اسے روکا۔ ایک بات کہوں اگر آپ مانیں گے؟ ایشال نے اجازت چاہی۔ جی کہیں۔ کچھ غلطیاں انسان سے نادانی میں ہو جاتی ہیں۔ پری تو پھر بھی بچی تھی اور وہ آپ کی منتظر ہے، اسے معاف کر دیں۔ اس کی غلطی ایسی بھی نہیں کہ معاف نہ کیا جا سکے۔ ایشال ازمیر کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یار جیا، اب معاف بھی کر دو، میرا جانا ضروری تھا ورنہ میں ضرور چلتا تم لوگوں کے ساتھ۔ ارہم کب سے جویریہ کے پیچھے پھر رہا تھا اور اسے منانے کے لیے، اور وہ مان کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ تم نا یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے تم سے۔ جی ایسے ایک جانب کرتی وہاں سے جانے لگی تو ارہم اس کے آگے آیا۔ یار دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے بلڈ چاہیے تھا، میں کیسے اسے چھوڑ کر آ جاتا؟ اس نے نہایت معصومیت سے کہا۔ کیا تم نے دیا بلڈ؟ ہاں، اس نے معصومیت سے ہاں میں گردن ہلائی۔ صدقے جاؤں تمہاری معصومیت کے جھوٹے انسان، میں نے خود تمہیں راستے پر دوستوں کے ساتھ بائک پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنا جھوٹ پکڑا جانے پر وہ خجل سا ہو کر مسکرا دیا۔ میں نے سوچا میری تکلیف کے بارے میں سوچ کر تم مجھے معاف کر دو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہم سب کو پیزا ٹریٹ دو تو سوچا جا سکتا ہے، جیا نے کہا۔ بس اتنی سی بات، یہ کون سا مشکل ہے؟ بتاؤ کب دینی ہے ٹریٹ؟ پری ٹھیک ہو جائے پھر۔ اوکے ڈن، ارہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارہم گھر چلو، ایشال نے کہا، اور وہ بھی ازمیر سے بات کر کے وہاں آئی تھی۔ ارے آپ ہی کھانا تو کھا لیں، جیا نے کہا۔ نہیں جیا، ابھی دل نہیں کچھ بھی کھانے کا، پھر کبھی صحیح۔ ایشال کا موڈ دیکھتے ہوئے اس نے بھی زیادہ انسسٹ نہیں کیا۔ پری 2 دن گزر گئے تھے، ازمیر شرمندہ تھا، وہ ابھی تک پری کا سامنا نہ کر سکا تھا۔ 2 دن تک اس نے ایشال کی بات پر غور کیا۔ سچ میں پری کی غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی جس کی سزا وہ اسے دیتا آیا تھا۔ اسے بار بار دادو کا کہا جملہ یاد آ رہا تھا، ازمیر بیٹا کوئی بات نہیں، پری کو جانے دے، میرے ساتھ تو بھی ساتھ چل دے۔ دادو نے بھی اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا مگر وہ ضد میں نہیں گیا اور دادو پھر واپس آئی ہی نہیں۔ اسے اندر ہی اندر یہ غلط بھی تھا کہ کاش وہ ان کے ساتھ چلا جاتا، جو دادو نے اسے وعدہ لیا تھا وہ اسے پورا کر سکتا تھا، مگر اب شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ روم سے باہر آیا تو پری لاؤنج میں سٹول پر چڑھی کھڑی تھی۔ جی بھائی، اس کی آواز پر وہ یکدم مڑی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پری سے تو کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ بھائی میں دراصل، پری جلدی بولا کرو، کھا تو نہیں جاؤں گا نا میں تمہیں، ازمیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ بھائی یہاں فیملی فوٹو لگانی تھی تو کیل ٹھوک رہی تھی، پری نے نیچا چہرہ کر کے کہا۔ لاؤ مجھے دو، ازمیر کی ہتھوڑی مانگنے پر پری حیران ہوئی۔ دو بھی؟ اس نے جلدی سے کیل اور ہتھوڑی سے پکڑائی اور پیچھے ہو گئی۔ بتاؤ مجھے سیدھی ہے یا نہیں؟ ازمیر نے فوٹو دیوار پر لگا کر پوچھا۔ ہاں بالکل صحیح ہے بھائی، پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بھائی، وہ تصویر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پری، وہ جانے لگی تو ازمیر نے پکارا۔ جی بھائی، اس نے ازمیر کے جانب رخ کیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، بیٹھو۔ ازمیر نے صوفے کی جانب اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ ازمیر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں شرمندہ ہوں اپنی اس دن کی حرکت پر۔ بھائی آپ؟ پری کو کہاں برداشت تھا اس کا بھائی شرمندہ ہو، اس نے فوراً ٹوکا، مگر آگے بھی اس کا بھائی تھا۔ پری میری بات مکمل ہونے دو پہلے۔ جی بھائی، مجھے بچپن سے لگتا تھا دادو مجھے بہت پیار محبت سے رکھتی ہیں، پھر تم اس دنیا میں آئی، دادو کی خوشی کی انتہا نہ تھی، انہوں نے پوری کالونی میں مٹھائی بٹوائی، میں حیران تھا دادو کو دیکھ کر۔ پھر جیسے جیسے تم بڑی ہوتی گئی دادو ہر چیز میں تمہیں آگے رکھنے لگیں، مجھے لگنے لگا کہ تم نے دادو کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ وہ پہلے مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی تھی، مگر پھر تمہاری وجہ سے دادو اب زیادہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ جہاں میں دادو کے ساتھ ہوتا تم بھی ساتھ ساتھ ہوتی، اور دادو کا دھیان تمہاری طرف ہوتا۔
اس دن جب دادو اس دنیا سے گئے میں تمہاری ضد میں ان کے ساتھ نہ گیا، مگر جب دادو مجھے چھوڑ کر چلی گئے تو مجھے لگا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے نہیں پتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ میں نے غصے میں آپ کو آنے سے منع کیا تھا، میرا ارادہ آپ کو دکھ دینے کا کبھی بھی نہیں تھا۔ ازمیر نے پری کو روتا دیکھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میں جانتا ہوں، مگر میں چھوٹا تھا اس وقت، بس یہی ذہن میں تھا کہ تمہاری وجہ سے دادو سے نہیں مل سکا، اس لیے اب تک تم سے بے رخی برتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے مجھے تم سے بہت نفرت ہے، مگر اس دن جب تم کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئی تو مجھے احساس ہوا تم بھی میرے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہو جتنی باقی سب۔ دادو نے کہا تھا ان کی پری کا خیال رکھنا، مگر میں نہیں رکھ پایا۔ اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ آخر میں ازمیر نے کان پکڑے۔ آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ کو کبھی بھی مجھ سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی، آپ تو ہمیشہ سے میرا خیال رکھتے ہیں۔ ہر بار مجھے غلطی کرنے سے روکا ہے اور میں نے ہر بار غلطی کی ہے۔ میں آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتا ہے دادو نے کیا کہا تھا؟ میرے بعد ازمیر تمہارا خیال رکھے گا، اس کی ہر بات ماننا، میں نے اس سے وعدہ لیا ہے اور میرا بچہ وعدے نہیں توڑتا۔ پری کی بات پر ازمیر مسکرا دیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ازمیر کے پوچھنے پر پہلے تو پری حیران اور پھر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جاؤ اپنے شرارتی ٹولے کو بھی بلا لو، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پری جلدی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کیسی ہیں آپ ایشال؟ ازمیر گھر سے باہر آیا تو ایشال کو کار سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، پری کیسی ہے اب؟ ایشال نے پری کا پوچھا۔ 2 دن سے ان کے گھر نہیں آئی تھی، وجہ سے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ازمیر پر غصہ بھی کرنا چاہتی تھی، مگر پری کی بات سن کر وہ ازمیر کے لیے دکھ بھی محسوس کر رہی تھی، تو اس نے اگنور کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ وہ ٹھیک ہے، ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ چلیں گی ساتھ؟ ازمیر نے نارمل انداز میں پوچھا۔ سوری ازمیر، پر مجھے ابھی دادو کے پاس رہنا ہے، صبح سے ان کو ٹائم ہی نہیں دے پائی ہوں میں۔ کوئی بات نہیں، ازمیر نے مسکرا کر کہا، مگر نہ جانے کیوں اسے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ ایشال آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ؟ پری باہر آئی تو ایشال تو ازمیر کے پاس کھڑے دیکھ کر کہا، نہیں پری تم جاؤ، میں پھر کبھی چلوں گی، ابھی مجھے طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا ہوا آپی؟ پری پریشان ہوئی، ساتھ ساتھ ازمیر بھی۔ کچھ نہیں، معمولی سر درد ہے، آب و ہوا کا فرق ہے نا یہاں کی امریکہ کی، تو بس اسی وجہ سے۔ امریکہ کے نام پر ازمیر کو کچھ یاد آیا، اس نے فوراً ایشال کی جانب دیکھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے ایشال کو، اسے اب کی بار یاد آ گیا تھا۔ اس پارٹی میں یاد کر کے ازمیر مسکرا دیا۔ پری ابھی انہیں جانے دو، ہم اگلی بار انہیں لے جائیں گے ساتھ، ازمیر نے کہا تو ایشال ہاں میں سر ہلاتی اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ ازمیر نے پری سے پوچھا۔ ہم یہاں ہیں، اس کے پیچھے سے باقی سب کی آوازیں گونجی۔ چلیں بھائی، وہ سب اکٹھی بولی۔ چلو، ازمیر کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، نگین بے ہوش ہو گئی، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، آپ گھر چلے جائیں، شاذر نے کہہ کر کال کاٹ کر دی۔ وہ نگین کو ہاسپٹل لایا، مگر ڈاکٹر کے ایک جملے نے اس کی ساری خوشیاں ہی چھین لیں۔ آپ کی وائف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، آپ دعا کرتے رہیں، ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں انہیں بچانے کی۔ شاذر وہیں کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب ہوا کیا تھا؟ 1 ہفتہ پہلے نگین کے بیہیویئر سے تو وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، اس نے اپنے ڈیڈ سے بات کی تو وہ رشتہ لے جانے کے تیار ہو گئے۔ وہ بہت خوش ہوا جب اس کے ڈیڈ نے اسے بتایا کہ پہلے نگین کے بابا نے صاف انکار کر دیا تھا، مگر جب انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا نگین کے ساتھ پڑھتا ہے اور یہ رشتہ نگین کی خواہش پر ہی لایا گیا ہے، تو انہوں نے اگلے ہفتے آنے اور نکاح کا بولا۔ وہ حیران تھا سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا، نگین کے بابا نکاح کے لیے اتنی جلدی کیسے مان گئے۔ اس نے نگین کو بتانا چاہا، پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اب جو بات ہوگی نکاح کے بعد ہوگی۔ نکاح میں بھی اسے سب عجیب لگا، نگین کے بھائی اسے کہیں نظر نہیں آئے، نگین کے بابا کا انداز بھی انہیں عجیب لگا۔ وہ نکاح کے بعد نگین کو لے کر لوٹ رہا تھا جب نگین اچانک بے ہوش ہو گئی۔ اس کا دماغ ہر خیال کو جھٹک کر بس نگین کی زندگی کی دعا کر رہا تھا۔ بھائی میں تو اسٹرابیری فلیور لوں گی، جویریہ نے کہا، اور میں چاکلیٹ فلیور۔ مشال نے بھی اپنی پسند بتائی۔ اور تم؟ ازمیر نے اریبہ سے پوچھا۔ میں بھی چاکلیٹ فلیور لوں گی، اریبہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ازمیر آرڈر دینے چلا گیا اور پری حیران تھی کہ اسے فلیور نہیں پوچھا۔ ازمیر واپس آیا تو پری کو زمین گھورتے پایا۔ کہاں گم ہو گئی؟ اس نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ کہیں نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تبھی اس کا موبائل بجا اور اس نے کہا تو اسکرین پر شاہ میر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون پک اپ کیا اور پھر دوسری جانب شاہ میر کی آواز ابھری۔ تم پھر اس کے ساتھ باہر آ گئی؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ پھر کیوں؟ وہ میں، پری ہکلائی۔ کیا وہ میں؟ تم جانتی ہو اس شخص کی وجہ سے تم کتنی بڑی مصیبت میں پڑ سکتی تھی، پھر بھی تم دوبارہ اس کے ساتھ آ گئی۔
اس کی بار وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ کس کا فون ہے؟ ازمیر نے پری کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ وہ بھائی دوست کی کال ہے، پری نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اپنے بھائی کے ساتھ باہر آئی ہوں، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، پری نے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ تبھی ویٹر ان کا آرڈر لے کر وہاں آیا۔ لو بھائی، آ گئی تم سب کی آئس کریم، یہ اسٹرابیری فلیور جویریا کا، یہ چاکلیٹ فلیور تم دونوں کا۔ اس نے آئس کریم کب اریبا اور مشال کے آگے رکھتے ہوئے کہا، اور یہ کلفہ پلس پستہ فلیور پری کا۔ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا بھائی اس کی پسند سے انجان نہیں تھا، جبکہ دور بیٹھا شاہمیر نے پری کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر غصے سے اپنی مٹھی بند کی۔ پری، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اگر یہ فلیور نہیں پسند تو چینج ہو جائے گا، مجھے لگا یہی پسند ہے اس لیے آرڈر کیا تھا۔ ازمیر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، مجھے یہی پسند ہے۔ پری نے اب کی بار آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ ازمیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل پاگل ہو۔ ازمیر مسکرایا اور ڈرامہ کوئن بھی باقی تینوں یک زبان ہو کر بولی۔ السلام علیکم۔ شاہمیر کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ ازمیر نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں شاہمیر افندی ہوں، میرے ڈیڈ ارسلان انکل کے بہت اچھے دوست ہیں۔ اوہ، تو آپ ہیں وہ جس نے اس دن پری کو بچایا تھا؟ جویریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، میں ہی وہ ہوں۔ شاہمیر مسکرایا تھا اور پھر پری کی جانب دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں مس پریشے؟ اپنا نام سن کر اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں ازمیر پریشے کا بھائی ہوں، ازمیر نے اپنا تعارف کروایا۔ میں آپ سے ہی ملنا چاہتا تھا، شاہمیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے؟ کس سلسلے میں؟ ازمیر حیران ہوا۔ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا بہنوں کی حفاظت ایسے کی جاتی ہے، انہیں سنسان راستے پر اکیلا چھوڑ کر، جب آپ جانتے بھی ہوں کہ وہ جگہ سیف نہیں ہے؟ اس کی بات پر ازمیر نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور پری نے ازمیر کو ایسے دیکھا تو اسے غصہ بھی آیا۔ بھائی، مجھے گھر جانا ہے، پریشا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں چلتا ہوں، امید ہے آپ کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی، لیکن آپ کو اگر کسی کو اس کی غلطی بتانی ہو تو بھی اسے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ ازمیر سے بات کرتا آخر میں پری سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ لوگ بھی واپسی کے لیے نکلے پڑے۔ سارے راستے ازمیر خاموش رہا اور پری کو رہ رہ کر شاہمیر پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ کل تک تو تم تیار تھی۔ ہاں تیار تھی، مگر آج جو آپ نے کیا اس کے بعد میری طرف سے انکار ہے۔ میں نے کیا کیا؟ وہ حیران تھا، ایسا کیا کر دیا اس نے؟ آج آپ نے میرے بھائی کو شرمندہ کیا، آپ کی وجہ سے وہ… پری نے بات ادھوری چھوڑی۔ تمہارا وہ بھائی اسی لائق تھا، ابھی تو میں نے اسے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی بھی آپ اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا۔ بس مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آپ بھول رہی ہیں، نکاح ہو چکا ہے ہمارا، اب آپ کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا، اب یہاں آپ کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ پری نے اس کی بات سن کر فون کٹ کر دیا۔ اور کر لو کھڑوس کو پسند، پری خود سے مخاطب تھی۔ تم نے میرا فون کاٹ کر اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے اب وہی ہوگا جو تم چاہو گی، خدا حافظ۔ شاہمیر کا ٹیکسٹ پڑھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے فون کیا مگر شاہمیر نے ریسیو نہیں کیا۔ اب کیا کروں، یہ تو ناراض ہو گئے۔ وہ فون ہاتھ میں لیے سوچنے لگی۔ پری یار، کہاں گم ہو؟ کتنی دیر سے آواز دے رہی ہوں۔ جویریا نے باقاعدہ اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہے، تنگ نہ کرو، میں پہلے ہی پریشان ہوں، میرا ہیرو ناراض ہو گیا ہے، پری نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کون سا ہیرو؟ جویریا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پری یکدم گڑبڑا گئی۔ وہ میں ایک ناول پڑھ رہی تھی، اس میں ہیرو ناراض ہو گیا ہے۔ سچ میں یہی بات ہے نا؟ ہاں، تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا، سچ بتا دو مجھے، پہلے بھی جھوٹ بول چکی ہو تم ہم سے۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ پری حیران ہوئی۔ اچھا، زیادہ معصوم نہ بنو، تم نے کہا تمہیں نہیں پتا تمہیں کس نے بچایا، مگر شاہمیر بھائی تمہارا حال چال تو ایسے پوچھ رہے تھے جیسے بہت پرانی بات چیت ہو تمہاری اور ان کی۔ جویریا نے مشکوک لہجے میں کہا۔ بس رہنے دو، تم لوگوں کے اسی طرح کے سوالوں سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا تھا میں نے۔ پری نے اب کی بار منہ بنایا۔ پری کی بچی، ٹھہرو ذرا، ابھی بتاتی ہوں تمہیں تو۔ وہ فوراً کشن اٹھا کر اس کی طرف بڑھی اور پری مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں ایشال آپی کے پاس جا رہی ہوں، کچھ کام ہے، تم سب میرے پیچھے نہ آ جانا اب۔ پری اونچا اونچا بولتی گھر سے نکل گئی تھی۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ کچھ چھپا رہی ہے اور آسانی سے ہاتھ تو نہیں آئے گی، باقی ٹیم کو بتاتی ہوں۔ جویریا خود سے باتیں کرتی باقی سب کے پاس چلی گئی۔